السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پریشانی آزمائش ہے یا سزا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور کبھی کبھی کسی کی غربت، بے بسی اور بیمار کا مذاق مت اڑانا۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے، یاد رکھنا۔ بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتا۔ موت کیا ہے؟ مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال۔ ایک شخص نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا علی مجھے بتائے موت کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، اب بتائیے میں کروں گا یقین۔ مولا علی نے فرمایا، سنو، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی موت انسان کی زندگی ہو؟ مولا علی نے فرمایا، اچھا مجھے بتا، جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ کے والدین کی موت ہو جائے تو ان کی قبر کے قریب بیٹھ کر اللہ کا ذکر اتنی دیر تک کرے کہ جتنی دیر تک اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ جب دفن کیا جاتا ہے تو میت اس طرح پریشان ہو جاتی ہے جس طرح ایک بندہ سمندر کے لہروں میں ڈوب کے مر رہا ہو۔ جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو میت پریشان نہیں ہوتی، بلکہ میت بہت خوش ہوتی ہے کہ میری اولاد نے میرا حق ادا کر دیا۔ اسے پیاری سی بات کو اتنا پھیلاؤ کہ کوئی بھی اس سے بے خبر نہ رہے۔ اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو اپنی نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کے طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں اٹھائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کے استعمال سے روک دیا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لیے کرے کہ اگر وہ حاکم اسے کچھ دے تو وہ راضی رہے ورنہ خفا ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے بیچنے کا سامان عصر کے بعد لے کر کھڑا ہو اور کہنے لگے کہ اسے اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، مجھے اس سامان کی قیمت اتنی مل رہی تھی۔ اس پر ایک شخص نے اسے سچا سمجھا اور اس کی بتائی ہوئی قیمت پر اس سامان کو خرید لیا۔ پھر
آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا۔ جو لوگ اللہ کو درمیان میں دے کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کا تھوڑا سا مال مول لیتے ہیں۔ قبر میں فرشتوں کا سوال۔ فرمایا، سرکار دو عالم کی میت کے پاس قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جو اس کو بٹا کر سوال کرتے ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور اگر مومن تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجا گیا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ یہ تجھے کیسے معلوم؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ سورہ ابراہیم کی آیت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ میں اس مضمون کا ذکر ہے۔ جب وہ صحیح جواب دے دیتا ہے تو اللہ کا ایک منادی آسمان سے پکار کر کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دے اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔